کلاسیکی اردو شاعری کے عہد میں چونکہ شعراء کے دواوین کی اشاعت کا اہتمام بہت کم ہوتا تھا، اور اسی طرح شعراء پر جو تنقید ہے وہ بھی لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ شعراء کے تذکرے مرتب کیے جاتے تھے، اور تذکرے مرتب کرنے والوں تک اشعار بعض اوقات سینہ بسینہ پہنچتے تھے، تو ان کا متن بھی بعض اوقات درست نہیں ہوتا تھا، اگرچہ سلسلے میں تذکرہ نگار بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کسی شاعر کا لب و لہجہ اتنا غالب ہوتا ہے کہ کوئی شعر کسی شاعر سے منسوب ہو جانا کوئی اتنی حیرت کی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ فلاں شعر جو بہت مقبول ہے اس کے اصل شاعر کون ہیں اور اس کا درست متن کیا ہے۔ تو تحقیق متن کے سلسلے میں آج یہ ہماری پہلی گفتگو ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ بعض اشعار جو کہ بہت معروف و مقبول ہیں ان کے اصل شاعر کون ہیں اور ان کا درست متن کیا ہے۔ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا دیوے، کہ اس کو بدنما لگتا ہے جیسے چاند کو گہنا۔ اس شعر کے خالق ہیں شاہ مبارک آبرو۔ عموماً جو اس کا متن سننے میں آتا ہے وہ ہے نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی۔ تو اس کا درست متن ہے نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا دیوے، کہ اس کو بدنما لگتا ہے جیسے چاند کو گہنا۔ شاہ مبارک آبرو کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ یہ شمالی ہند میں اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ شمالی ہند میں اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر سے مراد یہ ہے کہ چونکہ اس زمانے میں شمالی ہند میں زیادہ تر جو شاعری کا رواج تھا وہ فارسی میں شعر کہا جاتا تھا، اور اردو میں شعر یا اس وقت تو ریختہ کہنا چاہیے، اس میں شعر جو ہے وہ منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے شعر کہے جاتے تھے، شعر تخلیق کیے جاتے تھے۔ تو شاہ مبارک آبرو شمالی ہند میں اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ظاہر دکن میں تو اردو کی مضبوط شعری روایت موجود تھی، اور اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر جو تسلیم کیے جاتے ہیں وہ قلی قطب شاہ ہیں جو کہ گولکنڈہ کے نواب تھے، لیکن شمالی ہند میں جو پہلے صاحب دیوان شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں وہ شاہ مبارک آبرو ہیں، اور ان کا شعر نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا دیوے، کہ اس کو بدنما لگتا ہے جیسے چاند کو گہنا۔ اسی طرح ایک اور شعر، اس کا درست متن بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ شعلہ بھڑک اٹھا میرے اس دل کے داغ سے، آخر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو اس شعر کا متن بھی دو تین اور اسالیب میں موجود ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، لیکن جو درست متن ہے وہ ہے شعلہ بھڑک اٹھا میرے اس دل کے داغ سے، آخر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور اس کے خالق ہیں مہتاب رائے تاباں۔ یہ جوانی ہی میں فوت ہو گئے تھے، اور خواجہ میر درد کے ساتھ ایک مشاعرہ بھی پڑھا تھا۔ تو اردو کی شعری تاریخ میں مہتاب رائے تاباں کا یہی ایک شعر جو ہے وہ مقبول ہے، اور تذکرہ نگاروں نے مزید ان کے بارے میں کچھ زیادہ لکھا نہیں ہے، لیکن بہرحال شعر کا جو متن ہے وہ یہ ہے کہ شعلہ بھڑک اٹھا میرے اس دل کے داغ سے، آخر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اسی طرح ایک بہت مشہور شعر ہے، قسمت تو دیکھ ٹوٹی ہے جا کر کہاں کمند، کچھ دور اپنے ہاتھ سے جب بام رہ گیا۔ تو اس شعر کے خالق ہیں قائم چاند پوری۔ قائم چاند پوری بہت ہی خوبصورت شاعر تھے، لیکن چونکہ ایک ایسے عہد میں انہوں نے جنم لیا جس میں خواجہ میر درد، میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا، اس جیسے شعراء جو ہے وہ بہت معتبر ان کا ایک مقام بنا۔ تو قائم چاند پوری کو اردو کی شعری تاریخ میں وہ استحقاق جو ان کا تھا وہ تو نہ مل سکا،
لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کمزور شاعر تھے، بہت اچھے شاعر تھے۔ ان کے 2 دیوان جو ہے وہ شائع ہو چکے ہیں، قائم چاند پوری، اور ان کا جو شعری اسلوب ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس شعر سے بھی ہم پر واضح ہے۔ اس کا متن جو ہے وہ بھی ذرا اور طریقے سے مقبول ہے، لیکن جو درست ہے وہ یہ ہے کہ قسمت تو دیکھ ٹوٹی ہے جا کر کہاں کمند، کچھ دور اپنے ہاتھ سے جب بام رہ گیا۔ اسی طرح ایک اور شعر جو کہ بہت ہی مقبول ہے لیکن وہ میر کے نام سے منسوب ہے۔ اکثر تذکرہ نگاروں نے بھی اسے میر سے منسوب کر کے لکھا ہے، بہت ساری ادبی محفلوں میں بھی اس شعر کو، تنقیدی مضامین میں بھی اس شعر کو میر سے منسوب کر کے لکھا گیا ہے۔ یوں پکارے ہیں مجھے کوچہ جانا والے، ادھر آبے ابے او چاک گریباں والے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو لب و لہجہ ہے یہ چونکہ میر کے بہت قریب ہے، تو عموماً تذکرہ نگاروں نے یا تنقیدی مضامین میں یہ شعر میر کے نام سے نقل ہوتا آیا ہے، لیکن اس شعر کے خالق ہیں منشی انوار حسین تسلیم، اور یہ کوئی بہت پرانے شاعر بھی نہیں ہیں، غالب کے کم و بیش معاصر بنتے ہیں، اور ان کی بہت ساری اور کتابیں بھی ہیں، زینت الخیل، اشعار بہارستان، مثنوی سعدین، اور اسی طرح انہوں نے مرزا احمد شاہ بیگ کی کتاب مددگار غم، اس کو بھی مرتب کیا ہے۔ تو یہ شعر منشی انوار حسین تسلیم کا ہے، 29 جون 1915 یہ ان کا سن پیدائش ہے۔ یوں پکارے ہیں مجھے کوچہ جانا والے، ادھر آبے ابے او چاک گریباں والے۔ اسی طرح ایک اور شعر بھی میر کے نام سے بہت مشہور ہے، اور اس کے خالق بھی ایک اور گمنام شاعر ہیں۔ پہلے ہم شعر کا متن پڑھتے ہیں۔ شکست و فتح میاں اتفاق ہے لیکن، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ تو یہ بھی میر کے نام سے مشہور ہے، جبکہ اس کے خالق ہیں محمد یار خان امیر۔ اب چونکہ ان کا تخلص بھی ذرا میر سے ہم قافیہ ہے، تو ممکن ہے کہ کسی تذکرہ نگار نے امیر لکھا ہو اور اس کی الف جو ہے وہ کہیں حذف ہو گئی ہو، اور پھر یہ میر کے نام سے منسوب ہو گیا۔ رامپور کے قریب ایک بستی ہے ٹانڈا، تو نواب آف ٹانڈا بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ تو محمد یار خان امیر، یہ ان کا شعر ہے۔ شکست و فتح میاں اتفاق ہے لیکن، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ ایک اور بہت خوبصورت شعر ہے، لیکن اس کے خالق سے بہت کم دوست واقف ہیں۔ وے صورتیں الہی کس ملک بستیاں ہیں۔ یہ غزل غالباً ہماری معروف گلوکارہ عابدہ پروین نے گائی بھی ہے بڑے خوبصورت انداز سے، لیکن شاید انہوں نے اس کا جو متن ہے وہ ملک کے بجائے اس کے اندر دیس کا لفظ شامل کیا ہے۔ وے صورتیں الہی کس ملک بستیاں ہیں، اب دیکھنے کو جن کے آنکھیں ترستیاں ہیں۔ اس شعر کے خالق ہیں میر فتح علی شیدا۔ یہ شمس آباد کے رہنے والے تھے اور مرزا محمد رفیع سودا کے معتبر شاگردوں میں ہیں، اور یہ جس غزل سے ہے تو اس کا ایک اور شعر بھی بہت مقبول ہوا کہ آئے تھے کیوں عدم سے کیا کر چلے جہاں میں، آئے تھے کیوں عدم سے کیا کر چلے جہاں میں، یہ مرگ و زیست دونوں آپس میں ہستیاں ہیں۔ تو یہ بھی ان کا ایک بہت معروف شعر ہے، اور اس شعر کے خالق میر فتح علی شیدا، وے صورتیں الہی کس ملک بستیاں ہیں، اب دیکھنے کو جن کے آنکھیں ترستیاں ہیں۔ تو تحقیق متن کے سلسلے میں یہ پہلا پروگرام تھا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم کچھ اور خوبصورت اشعار کے ساتھ ان کے درست متن اور ان کے خالق کے نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تو ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ کس شعر کا خالق کون ہے اور اس کا درست متن کیا ہے۔ صاحبان ذوق اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ کوئی شعر اگر پڑھا گیا ہے تو اس کا درست متن پڑھا گیا ہے یا غلط متن پڑھا گیا ہے، اور اس کے خالق کون ہیں۔ تو یہ ہمارا سلسلہ ہے تحقیق متن۔